व्यूवर्स मैं हूं कौनैन रेहान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद के व्यूवर्स मैं आज की वीडियो में पिछले 3 महीने से होने वाले एक बहुत ही मशहूर केस दुआ जहरा का केस उनके वालिद के हवाले से और कुछ बच्चों के हवाले से बातें शेयर करने के लिए मैंने आज ये अपनी वीडियो का आगाज़ किया है जिसने हर फैमिलीज़ को हर घर को कहना ये चाहिए कि ख़वातीन को इवन के हर समझ बूझ रखने वाले बंदों को हिला कर रख दिया है कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या मामलात हुए थे। देखिए 3 महीने से जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि बच्ची गायब हो गई, आखिर किस तरीके से गायब हो गई, ठीक है। तो ये जो तमाम वाक़यात वक्तन फ़वक्तन जो इसमें इस केस में डेवलपमेंट होती रही हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं इस हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि आखिर किस तरीके से देखें, आज से अगर हम 15 साल पहले पीछे चले जाएँ या 10 साल पहले पीछे चले जाएँ तो किडनैपिंग एक और तरीके से हुआ करती होती थी। लेकिन अब तो ये जो केस हमारे सामने आया है, इससे ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरीके से एक बच्ची दोस्ती की आड़ में गैंग के हत्थे चढ़ गई। यानी कि बच्ची का ब्रेन इस तरीके से वॉश किया गया, उसको घर में बैठे-बैठे किडनैप कर लिया गया। ये एक मुअम्मा था जो एक समझ में ही नहीं आ रहा था कि वालिदैन भी कहते हैं कि बच्ची को कभी भी हमारी कभी अकेले कहीं नहीं जाती, कभी उसने अकेले ट्रैवल नहीं किया, तो फिर एक बच्ची घर से खुद निकल कर पंजाब कैसे जा सकती है। तो ये ऐसे मामलात थे जो 3 महीने से डिस्कस्ड हो रहे थे और काफ़ी इसमें डेवलपमेंट सामने आ रही थी, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा था। एक पार्टी जो सोशल मीडिया पर बैठी है वो मुसलसल दुआ ज़हरा दुआ काज़मी के वालिदैन के ऊपर कीचड़ उछाले जा रही थी, ठीक है। किस तरीके से उनको मिलकर बेइज्जत किया जा रहा था कि बच्ची के साथ ज़ुल्म होता था। वालिद साहब बच्ची की शादी ज़बरदस्ती कज़न से करवाना चाहते थे। बच्ची घर के हालात से बहुत ज़्यादा तंग थी और उसने आखिरकार इसी में आफ़ियत जानी कि वो अपनी पसंद की शादी अपनी मर्ज़ी से कर ले और घर से भाग जाए। ये इसको सिंपल एक पसंद की शादी का और घर से भागने का और अपनी पसंद से अपनी राइट हासिल करने का एक केस बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब जो अक्ल और शऊर रखते हैं वो इस बात को समझ चुके थे शुरू में ही कि ये एक गैंग है जो दोस्तियों के आड़ में और मोहब्बत के झांसे देकर छोटी कम और उम्र बच्चियों को फंसाते हैं, अपनी बातों में वरगला कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके घर वाले उनके फैमिलीज़ के ख़िलाफ़, उनके माँ बाप के ख़िलाफ़, और फिर उनको एक टाइम टारगेट देकर और एक टाइम टारगेट के तहत पूरी प्लानिंग के साथ उनको घर से बाहर निकलवाया जाता है, मुतवक्किल जगह पर बुलाया जाता है और फिर वरगला कर वहाँ से उनके घर से बाहर ले जाया जाता है। तो ये सारे हालात और वाक़यात हमारे सामने शुरू से इन 3 महीनों के अंदर आ चुके हैं और हम समझ भी चुके हैं कि गैंग किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम फैमिलीज़ बल्कि बाकायदा ये समझ भी चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को, दुआ काज़मी को जल्द अज़ जल्द अपनी फैमिली से जो है वो मिला उनके साथ के पास पहुँचा दी जाए। लेकिन गौर व फ़िक्र करने वाली बात ये है कि आगे कुछ अरसा गुज़रेगा, हम फिर हमारे ज़हन इस चीज़ को भूलना शुरू हो जाएँगे कि आखिर हम अपने बच्चों की मेंटल अप्रोच के ऊपर काम क्यों नहीं करते, जबकि हमें पता चल चुका है कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ इससे हम सैकड़ों फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, वहाँ इसके नुकसानात भी हर दिन सामने आते जा रहे हैं और नुकसानात भी इस तरह के जो इस हवाले से हैं कि जो हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ऊपर, हमारे बच्चों की जान के ऊपर बन जाती है। अगर हमने बच्चों की मेंटल अप्रोच के ऊपर काम नुकसानात सामने आ सकते हैं। बच्ची का कहना ये था कि बच्ची ज़हीर से 3 साल से पबजी गेम के ज़रिए होने वाली चैट से मुसलसल मुंसलिक थी। यानी कि 3 साल ले लें या 1.5 साल के अरसे से वो मुसलसल उससे राब्ते में थी और बातें होती थी। तो यकीनन इन बातों के दौरान ऐसी प्राइवेट मालूमात घर के हवाले से, गली मोहल्लों के हवाले से, घर में क्या होता है, क्या नहीं होता, वालिदैन क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं
ان کی پکچرز، تمام چیزیں، یہ ڈیٹا اس نے بہلا پھسلا کر لیا. کروانا چاہوں گی کہ بچے کیونکہ گیم کھیلنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو نظر رکھیں، کیونکہ پب جی کا جو آج کل پب جی جو کھیلنے والے بچے ہیں اس کے ہم سب کے سامنے نقصانات بہت عیاں اور واضح طور پہ آ چکے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنے کے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا دھچکا ہمیں دعا زہرا کیس کی طرف سے لگا کہ یہ دوستی ظہیر سے اسی طریقے سے ہوئی تھی، چیٹ کے دوران ہوئی تھی، لیکن اس بچی کو چونکہ یہ 14 سال کی بچی ہے، 14 سے 15 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اس کا ذہن کچا ہے، یہ امیچور ہے، تو یہ اس دوستی کو دوستی ہی سمجھتی رہی. اس کے ذریعے اس کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ کس گینگ کے ہتھے چڑھ جائے گی، اور یہ بندہ جو اس سے محبت کی باتیں کر رہا ہے یا اس سے بہلا پھسلا کر میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کا جتنا بھی کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس سے اس کا سگا نہیں ہے، بلکہ یہی ہے وہ جو اس کو ایک انجام تک پہنچائے گا اور اس کو ان ہاتھوں میں دے دے گا کہ بچی تصور بھی نہیں کر پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. اس کو تو ایک اثر میں ڈال دیا گیا ہے کہ ظہیر اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اب مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے، میرے والدین بہت برے ہیں اور میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو بیٹے بارے میں بھی اور والد کے بارے میں بھی کہ انہیں اگر اس چیٹس کا پتہ چلا تھا تو کیا ایک مہذب والدین کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اگر ایک 14 سال کی لڑکی اپنے جو ہے وہ بوائے فرینڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں 14 سال کی عمر میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اس کی ایک دم سے اس اقدام کو سراہیں گے نہیں یا پکڑ کے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے خود نکاح نہیں کر دیں گے، بلکہ اس کا ریئیکشن لازمی طور پہ یہ آئے گا کہ آپ کو مارا بھی جائے، آپ کو ڈانٹا بھی جائے، اور والدین اس کا حق رکھتے ہیں. اب آپ اس چیز کو ریئلائز کر چکی ہوں گی، ٹھیک ہے، جب باقی کے معاملات طے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر کو روانہ کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور اور جلد از جلد قریب لائے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گا کہ والدین کیا تھے اور والدین کتنے صحیح تھے اور یہ ظہیر کتنا صحیح تھا اور آپ کے ساتھ کیا کرنے لگا تھا. تو یہاں پر جب بچے 10 سال کی عمر، میرا امپورٹنٹ میسج ہی یہی ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کے قریب پہنچے یا 10 سال کی عمر کو کراس کرنے لگے تو والدین کو ان تمام حالات اور واقعات کو ڈسکس کرنا چاہیے اپنے بچوں سے جو ہمارے معاشرے میں ایک گند کی صورت اختیار کر چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک باپ کا فرض ہے فرینڈشپ کے ریلیشن شپ کو اپنی اولادوں سے رکھتے ہوئے اور اس طریقے کے معاملات سمجھتے ہوئے پیار سے، محبت سے، اور اسی طریقے سے والدہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے ڈسکس کیا کریں، نہ صرف بچیوں سے بلکہ بچوں سے بھی. تو ان کی مینٹل اپروچ بڑھے گی، ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوگی اور پھر ان کو غلط اور صحیح میں فرق کرنے میں یہ پرابلم نہیں ہوگی، پر کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. تو ہمارے والدین کا یہ فرض ہے، ہمیں اب اس میں شارپ ہونا پڑے گا، ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا پڑے گا، اس چیز کو ایکٹیویٹی کی طور پر اپنے گھروں کے اندر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ نہ کرے ہمارے گھر سے اب کوئی بچیاں یا بچے ایسے کسی آزمائش میں پڑھنے سے بچ. 16 سال کے درمیان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اتنے میچور نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ٹیبس دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے، تو پاسورڈ اور جو تمام جو اس کو ہینڈل کرنے والے جو ٹیکنیکس ہیں وہ اپنے پاس بھی رکھیں اور خود بھی ان چیزوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے اور وہ اس میں کچھ بھی سرچ کرے، وہ کسی بھی لنک سے کہیں پہنچ جائے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی ایک ڈرامہ کریٹ ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے بچے کے دماغ سے اور اس کی زندگی سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کو یا آئی ڈیز کو ڈیل کرنے کے طور طریقے اگر ماں باپ نہیں ان کو اتنی سمجھ ہے تو ان کو سیکھنی چاہیے کام کے دوران اپنے بچوں کے اوپر کس طریقے سے نظر رکھ سکتے ہیں، اور اب اس چیز کو باقاعدہ والدین کو فوکس بنانا چاہیے. لازمی بچوں کو، بچیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر کوئی اسٹرینجر آپ کی پکس یا پکچرز جو ہے وہ مانگتا ہے تو اپنی فیملی فوٹوز، اپنی ذاتی فوٹوز، اپنی سنگل فوٹوز یا اس طریقے سے کسی اسٹرینجر کو پاس نہیں کریں. بہت سارے رپورٹس دیکھی ہیں جس میں بہت ساری خواتین نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بچیاں اب اپنی
جو ہے وہ پکچرز اس طریقے سے نہیں لگایا کریں کسی بھی ویب سائٹ پر یا کسی بھی پیج پر، سوشل میڈیا کے پیج پر، جہاں پر وہ بہت زیادہ شارپ دکھ رہی ہیں یا بہت زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہیں یا بہت زیادہ ان میں جو ہے وہ انہوں نے ڈریس اپ ہوئی ہوئی ہیں، تو ایسی پکچرز لگانا بند کریں اور اس کے نقصانات کے اوپر روشنی ڈالیں بچوں کے سامنے، اور وہ کام کرنے کی ان کو پرمیشن دیں ود ایکسپلینیشن اور ریزنس کے ساتھ کہ کیوں ہم آپ کو یہ کام کرنے سے منع کر رہے ہیں. اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ رونے دھونے پر آئیں تو ان کو اس بات کو سمجھائیں، نہ کہ ان کو مار پیٹ کریں. یا اس نے یہ قدم اٹھایا تھا تو اس وجہ سے اس کو یہ نقصان بھگتنا پڑا. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام پہلو، یہ ریزنز ان کے سامنے رکھا کریں تاکہ ان کی مینٹل اپروچ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو اور ان کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی تمیز. اور یہ بہت ہی کوئی ان کامن سی بات نہیں ہے کہ بچوں کو اغوا کرنے کے بعد کن ہاتھوں سے انہیں گزارا جاتا ہے اور کن کن گینگز میں ان کو بیچا جاتا ہے اور پھر کس طرح ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو جلد از جلد اپنے والدین سے ملائے اور وہ حفاظت اور عزت کے ساتھ اور جان کی حفاظت کے ساتھ وہ اپنے والدین کو مل جائے اور دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے. مجھ سمیت پورا پاکستان اس کو ویلکم کرے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لڑکیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جن میں ام ہانی بھی ایک بچی ہے جو کہ 11 سال عمر کی ہے، اور حجاب زہرا بھی ایک بچی ہے جس کے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی لاپتہ ہو چکی ہے. تو اس طرح کی اور بھی لڑکیاں جو لاپتہ ہیں اپنے گھروں سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کرے کہ وہ ان گینگ سے چھوٹ سکیں، کہ ہم آئندہ کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے سیف رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کو اس آزمائش سے نہ گزارے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے کونین ریحان خان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.